کے جو آثار ظاہر ہوئے تو پہلے تو چلے میں آپ کو ایک مدنی بہار سناتا ہوں، سنیے یہ مدنی بہار کیا کہتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حارث صاحب محمد بہادر علی اتاری، پاک سلیمانی کابینہ، خانے وال۔ عرض یہ کہ حضور الحمدللہ امیر اہل سنت شیخ طریقت دامت برکاتہ العالیہ کے حکم پر، ترغیب پر گھر والوں نے اپنے سونے کی انگوٹھی سیل کر کر اور گلہ توڑ کر اس میں سے 2000 روپے مجھے عطا فرمائے۔ انگوٹھی سیل کی 8000 روپے کی، تو 10,000 روپے الحمدللہ ٹیلی تھون کی مد میں انہوں نے 1 یونٹ کے جمع کروائے۔ تو اللہ کی رحمت سے اتوار کو یہ ٹیلی تھون میں 1 یونٹ جمع کروایا، اور شب منگل کو انہیں خواب میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ انہوں نے دیکھا کہ باقاعدہ گنبد خضرا کا دیدار کیا، اور پھر سنہری جالیوں پر حاضر ہوئی، اور سنہری جالیوں کے اندر سے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا۔ اور کیفیت یہ تھی کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امت کے غم میں آنسو بہا رہے تھے۔ اور پھر گھر والے مسجد نبوی شریف کے برآمدے میں آ گئے، تو وہاں سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا دیدار کیا۔ تو یہ حضور امیر اہل سنت کی دعا کا ظہور ہے کہ باپا جان نے دعا فرمائی تھی کہ جو 1 یونٹ جمع کروائے اسے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ نصیب ہو۔ تو الحمدللہ یہ مدنی بہار ہمارے گھر میں ہوئی ہے۔ دعا فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی امیر اہل سنت کی غلامی اور دعوت اسلامی میں استقامت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ ایک مدنی بہار آپ نے سنی۔ آئیے میں آپ کو دوسری مدنی بہار سناتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب خیریت سے ہیں؟ قاری صاحب الحمدللہ عز و جل، دعائے امیر اہل سنت کی برکت کا ظہور۔ ٹیلی تھون کے حوالے سے جو امیر اہل سنت نے دعا فرمائی، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلوہ زیبہ کی زیارت کی، الحمدللہ 3 اسلامی بھائیوں پر انفرادی کوشش کی تھی میں نے ٹیلی تھون کے حوالے سے۔ انہوں نے 1 یونٹ جمع کروایا، اور 2 اسلامی بھائیوں کو ابھی پچھلی رات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور ایک نے مزید بتایا کہ خواب میں دیکھ رہا تھا کہ یار 1 یونٹ دیا تھا تو ایک بار زیارت ہوئی ہے تو 1 اور دوں گا، تو 1 اور اس نے یونٹ دینے کی الحمدللہ مزید نیت فرمائی ہے۔ شجاع آباد کے اسلامی بھائی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ یہ بہت پیاری مدنی بہاریں ہیں۔ دعا جو امیر سنت نے دی تو بعضوں کو اس دعا کا حصہ ابھی سے حصہ ظاہر ہونا شروع ہو گیا، اس کا اثر۔ اللہ کریم مزید اس کی برکت عطا فرمائے۔ نمبر 1 تو یہ کہ کیا اب بھی جو باپا ایک سوال یہ آیا تھا کہ جو اس وقت جنہوں نے نہیں دیا اگر اب بھی دیں تو کیا ان کے لیے اس دعا کا حصہ، اب اس طرح کے سوالات آ رہے ہیں، مجھے کیا کسی نے کہ اگر ہم بھی دیں گے تو کیا آپ کی وہ دعا میں ہمارا وہ حصہ شامل ہے؟ نمبر 1۔ دوسرا یہ کہ ماشاءاللہ ہمارے ہند میں یہ اپنے ہند میں جو اجتماع ہو رہا ہے، اس میں جو عاشقان رسول جمع ہیں، کیا یہ بھی اگر 2-2 ہزار روپے کے جو ٹوکن ہیں اگر یہ لیں اور اس اجتماع کے اخراجات میں اپنا حصہ ملائیں، یا جہاں جہاں سن رہے ہیں اپنے رشتہ داروں کے ذریعے حصہ ملائیں، تو کیا ان کے لیے بھی کوئی دعا ہے؟ تو اس معاملے میں رہنمائی فرمائیں۔ اب یہ کہ جن کو زیارت ہوئی میری طرف مبارکباد قبول فرمائیں، اللہ تعالیٰ خوب برکتیں دے۔ اور رائے یہ کہ یہ میری دعا سے ہوا، اب اس کی تو کوئی سند نہ ان کے پاس ہے نہ دعویٰ میرا ہے، یہ تو سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کرم ہے، جس پر چاہے کرم فرما دیں۔ اب میں اپنے اوپر کیسے یہ مطلب اوڑھ لوں کہ میں نے دعا دی تھی اور میں مستجاب الدعوات ہوں، یا میری دعائیں قبول ہوتی ہیں، میں دعا دیتا ہوں تو یوں کا یوں تو یوں تو یوں ہو جاتا ہے۔ یہ عیسائی بھائیوں کا حسن ظن ہے میرے مجھ پر۔ سیدنا صدیق اکبر کا مہینہ چل رہا ہے، ماہ صدیق اکبر،
تو سیدنا صدیق اکبر جو کہ واقعی عاشق اکبر ہے، ان کا فرمان میں نے یہ پڑھا ہے کہ جب کوئی آپ کی تعریف کرتا تھا تو فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حسن زن سے بھی مجھے بہتر بنا دے، اور یہ بھی ان کی طرف منسوب ہے ایک بات کہ میں سب سے برا ہوں عاجزی کے طور پہ۔ تو بہرحال وہ تو صدیق اکبر تھے، مقبول بارگاہ رب اکبر تھے، اور بارگاہ رسول انور میں بھی ان کی قبولیت کون نہیں جانتا، رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ تو اب یہ کہ میں نے جو دعا کر دی ایک بات ہے، اب وہ خدا بہتر جانے کہ کیا حال ہے میری اپنی دعا کا قبولیت کا، مجھے کچھ نہیں پتا۔ اب اس میں حصہ ہے تو کیا، نہیں ہے تو کیا، میں کیا بولوں، اس میں کیا جواب دوں؟ میں نے کوئی فکس کیا تھا کیا کہ جو کل تک دے دے گا اس کے لیے میری دعا ہے؟ اگر یہ فکس نہیں کیا تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ قیامت تک کے لیے یہ دعا کی ہوئی ہے۔ اب یہ تو وہ الفاظ آپ نکالیں جو میں نے دعا کر دی، اور وہ آپ نکالیں الفاظ کہ میں نے کیا کہا تھا۔ شاید یہ تو کہا تو نہیں ہوگا کہ کل تک کے لیے دعا ہے۔ دیکھو رب دیتا ہے تو اس کے کوئی لمٹ تو نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ دیتا ہے، وہ جب وہ دینے پر آتا ہے تو جو یہ نوازتا ہے، ظاہر ہے کہ اس اللہ تعالیٰ کے عطا سے اس کے محبوب ایسا نوازتے ہیں کہ وہ نا کسی شاعر نے کہا ہے، تیرے کرم سے اے کریم مجھے کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر کیا کمی ہے؟ یقیناً کمی نہیں ہے۔